السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے تختی نمبر 12۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی ہم کوئی تختی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے سوال و جواب کو جانتے ہیں۔ تو آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے جزم کی مشق، یعنی جزم کی مشق تختی نمبر 12 اور ان کے سوال و جواب۔ تختی کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اس تختی کے اندر کتنے سوال و جواب پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 سے لے کر نمبر 11 تک آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم کیا کریں گے، ان سوالوں کو پڑھیں گے کہ آگے جو ہم تختی پڑھنے والے ہیں اس کے اندر کون کون سے سوال آئیں گے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے جو ہمارا سوال ہے وہ ہے سکون کی مشق۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی پتہ چل گیا کہ جزم کی مشق، جزم کا دوسرا نام سکون ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2، سکون والے حرف کو جماؤ کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ جب بھی ہم سکون والے حرف کو پڑھیں گے تو اس کو جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ حمزہ با زبر اب، ٹھیک ہے، حمزہ تا زبر ات، ٹھیک ہے۔ آگے سوال نمبر 3 کیا ہے، آواز کا نہ ہلنا، یعنی اس کے اندر جو حروف قلقلہ ہوں گے ان کی تو آواز ہلے گی، لیکن حروف قلقلہ کے بغیر جتنے بھی جزم والے حرف ہوں گے ہم اس کو نہیں ہلائیں گے۔ جیسے اگر تا کی بات کی جائے، جیسے حمزہ تا زبر ات، آواز نہیں ہلی۔ اب کسی میں حروف قلقلہ کو لے کر آؤں تو وہاں پر آواز دیکھیں گے آپ ہلے گی، جیسے حمزہ با زبر اب، حمزہ تو زبر ات، حمزہ ثا زبر اس، یہاں پر نہیں ہلی۔ حمزہ تا زبر ات، یہاں پر بھی نہیں ہلی۔ یعنی ہم آواز کو نہیں ہلائیں گے سوائے 5 حرف کے، جو کیا ہے سوال نمبر 4 کے تحت قلقلہ کا خیال کرنا ہے، یعنی حمزہ با زبر اب، حمزہ تو زبر ات، یعنی یہاں پر تو آواز ہلے گی، لیکن یہاں پر آواز کا نہ ہلنا ان حرفوں کے بارے میں ہے جو قلقلہ کے بغیر جو حرف ہیں ان کے اوپر آواز کو ہم نہیں ہلائیں گے، لیکن جو حروف قلقلہ ہیں ہم ان کو کیا کریں گے، ہلا کر پڑھیں گے۔ قلقلہ کا معنی حرکت کرنا، جنبش کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سوال نمبر 4 قلقلہ کا خیال کرنا ہے، سوال نمبر 3 آواز کا نہ ہلنا۔ اب سوال نمبر 4 کیا ہے، سوال نمبر 5 کیا ہے، آل آنا پڑھنے کا طریقہ بتائیں، ٹھیک ہے، یہ بھی جزم کے اندر آ جائے گا۔ اس کے بعد آگے کیا ہے، سوال نمبر 6 مد متصل کی تعریف بتائیں۔ جیسے مد متصل اور مد منفصل، قرآن کے اندر آپ 2 مدات کو دیکھتے ہیں، یعنی ایک مد موٹی لکھی ہوئی ہوتی ہے اور دوسری مد جو ہوتی ہے وہ باریک ہوتی ہے۔ جو موٹی ہوتی ہے اس طرح کا نشان، اس کو مد متصل کہتے ہیں، اور مد منفصل کی جو تعریف ہے وہ ہے انا اعطینا، یعنی انا کلمہ کے آخر میں ہوگا اور دوسرے کلمہ کے شروع میں حمزہ ہوگا، تو وہ مد منفصل کی تعریف ہے۔ انشاءاللہ آپ کل یا اگلے سبق میں آپ اس مد متصل اور مد منفصل کی تعریف کو بھی پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 8 کیا ہے، حرکت والے حرف کو جزم والے حرف کے ساتھ ملانا۔ اب اس کے ملانے کے 2 طریقے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ حرکت والے حرف کو کس طرح ملائیں گے، حمزہ با زبر اب، پہلے کیا کرنا ہے، دونوں حرفوں کا نام لے کر پڑھیں گے، جیسے حمزہ با زبر اب، پھر کیا کریں گے، حمزہ زبر با اب، پہلے حرکت اور حرف کا نام لیں گے پھر دوسرے حرف کا نام لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 طریقے ہیں، حرکت والے حرف کو جزم والے حرف کے ساتھ کس طرح ملانا ہے، اس کے 2 طریقے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے بعد سوال نمبر 9 کیا ہے، حرکتوں کو معروف پڑھنا ہے۔ جب بھی ہم زبر زیر پیش کو پڑھیں گے، جزم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو ہم وہاں پر ان کو کیا کریں گے، معروف پڑھیں گے، مجہول پڑھنے سے بچیں گے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارا سوال نمبر جو 10 ہوگا وہ ہے صحت لفظی کا بھی خیال کریں گے۔ یہ نہ ہو کہ آپ سا پڑھ رہے ہیں، سین پڑھ رہے ہیں، صاد پڑھ رہے ہیں، آپ کی آواز ایک ہی ہے، سا میں بھی ایک ہے، سین میں بھی ایک ہے، صاد میں بھی ایک ہے، اس طرح آپ کی آواز طا میں بھی ایک ہے، تا میں بھی ایک ہے، ٹھیک ہے، ہا اور ہا میں فرق نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا، ہم نے صحت لفظی کا بھی خیال کرنا ہے کہ حرفوں کو صحت لفظی کے ساتھ پڑھنا ہے اور صاف صاف پڑھنا ہے۔ جو شدیدہ ہیں ان کو شدیدہ پڑھنا ہے، جو رخفہ ہیں ان کو رخفہ پڑھنا ہے، جو جس کے اندر ہمس پائی جاتی ہے مستعلیہ ہیں، اسی طرح منفاتحہ ہیں، اس طرح جتنے بھی حرف ہیں جو جن کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں ہم نے ان کیا کرنا ہے، ان صفات کے مطابق صحت لفظی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب سوال نمبر 11 کیا ہے، قاری ہونے کا فائدہ کب نظر آئے گا، یعنی آپ بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں
تو آپ کے قاری ہونے کا فائدہ تب نظر آئے گا جب آپ کے بچے بھی اچھا پڑھ رہے ہوں گے. یعنی آپ کے استاد نے آپ کو تو پڑھا دیا، وہ آپ کے استاد کی محنت نظر آ گئی، لیکن آپ کی محنت آپ کے شاگردوں کے اندر نظر آئے گی. یعنی آپ کے قاری ہونے کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ جیسا قرآن پڑھتے ہیں آپ کے بچے بھی ویسا پڑھتے ہوں. ایسا نہ ہو کہ آپ تو قرآن اچھا پڑھتے ہیں لیکن آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں؟ غلط پڑھ رہے ہیں. تو یہ سوال نمبر 11 تھا، قاری ہونے کا فائدہ کب نظر آئے گا. انشاءاللہ اس کی بھی میں وضاحت کروں گا. تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے تختی نمبر 12 جزم کی مشق سوال و جواب، جو ہم پڑھ چکے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا. تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا